يا أيها الذين آمنوا الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو دل نشین، دل فریب اور خوبصورت انداز سے مخاطب فرما رہا ہے، اور الحمدللہ ہم نے گزشتہ 28 نشستوں میں رب کا یہی فرمان اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو یہ ملاحظہ کیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کے غلاموں کو ایک خوبصورت انداز زندگی سکھا رہا ہے، آداب زندگی سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، ان لوگوں کے جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا اس شے سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ستایا، ان کے مختلف انداز تھے جس سے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو پہلے ہی متنبع کر دیا۔ ایک مقام پہ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عمل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، یعنی کسی طرح کا کوئی ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے جو حضور کے لیے تکلیف کا باعث بنے، جو حضور کے لیے اذیت کا باعث بنے، اب وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو۔ کہا جاتا ہے مفسرین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک یہ انداز اختیار کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے فرعونیوں کو اللہ نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، تو وہ شاد و آباد رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی قوم سے کہو جن پر ہم نے اتنی نعمتیں اتاری ہیں کہ وہ چلیں اور چل کر کے فلاں قوم سے جنگ کریں اور میرے دین کی بقا کے لیے تمہارا ساتھ دیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ من و سلوہ تم پر اتارتا رہا، یعنی آسمان سے تمہاری مرضی کا کھانا اتارتا رہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے ظالم و جابر قوم سے اور ایسے شخص جو فرعون تھا 400 سال سے زائد جس نے حکومت کی ہے اس سے نجات دی، اب رب یہ چاہتا ہے تم اس کے لیے قتال کرو اور جہاد کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوشش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها، اے موسیٰ ہم ہرگز اس قوم کے پاس نہیں جائیں گے جہاں تم جانے بول رہے ہو، کیونکہ بڑی لڑاکو قوم ہے، ہم اس سے جنگ کیسے کریں؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جا کر کے جنگ کریں، جب ہو جائے تو ہمیں بتا دیں، ہم آ جائیں گے لیکن ہم جنگ کرنے نہیں جائیں۔ کہا اس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، حالانکہ اگر وہ بات مانتے تو اللہ انہیں سرخرو کرتا۔ کہا لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی پسند اور ناپسند کا کتنا خیال رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود میدان جنگ میں جا رہے ہیں، بدر کا معرکہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس وقت صحابہ کرام کو حکم دیا جب ٹوٹی بھی تلواریں اور بے سر و سامانی ہیں، اور میں نے یہ بھی عرض کی کہ ایک بار یہ کیفیت آ گئی تھی کہ جنگ سے واپس آئے ہیں، زخموں سے خون رس رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا دوسری جنگ پہ چلو، کسی ایک صحابی نے سامنے سے کوئی کلام نہیں کیا، حتیٰ کہ بدر والے دن جب حضور نے فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں بدر جنگ کرنے کے لیے تو تمہارا کیا ارادہ ہے، سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ ارادہ پوچھتے ہیں، آپ حکم کریں ہم سمندروں میں کود جائیں گے۔ جناب مقداد بن اسود نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے جو کہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے آگے جا کر کے لڑیں گے، آپ کے دائیں بائیں پیچھے آگے لڑیں گے اور آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہر جگہ ہر لحظہ اپنے محبوب علیہ السلام کی پسند کا خیال رکھا۔ حسان بن ثابت کو دیکھیے، یہ کون ہے؟ شاعر رسول، نعت خوان رسول، ہم ان کی وجہ کر کہتے ہیں جی نعت خوانوں کو اتنی پذیرائی ملی،
حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی پسندیدگی کی وجہ کیا بنی؟ کہا جاتا ہے جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجوم کرتے، یعنی شاعرانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ مذمت کرتے، سرکار کی تنقیص معاذ اللہ اور سرکار کی توہین کرنے کی کوشش کرتے، تو جناب حسان بن ثابت ان کو انہی کے انداز میں جواب دیا کرتے تھے، اور اشعار میں جواب دیا کرتے، اشعار پڑھ پڑھ کے جواب دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے، فرمایا وہی موقع تھا جب حضور نے فرمایا نا ممبر لگاؤ، حسان تو ممبر پہ بیٹھو اور میں نیچے جلوگر ہو کر کے تمہارے اس کلام کو سنوں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہی موقع تھا جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ہجوم کرنے کی کوشش کی، حضور کے قلب نازنین پر تکلیف ہوئی۔ سرکار علیہ السلام حسان بن ثابت کے پاس آئے تو انہوں نے کہا محبوب آپ کے لیے کلام پڑھائے میں نے، فرمایا سناؤ۔ حسان بن ثابت نے جب وہ کلام سنایا میرے محبوب اتنے خوش ہوئے، فرمایا ممبر لگاؤ، میرے حسان ممبر پہ بیٹھ کے پڑھے گا، اور میرا حسان ممبر پہ بیٹھ کے یہ ثنا خوانی کرے گا۔ تو قرآن یہ کہتا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ویسے نہ ہو جاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی کہ جنہوں نے اپنے نبی کو تکلیف دی۔ ہر اس عمل سے اجتناب جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آقا دو عالم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بعد از وصال بھی ہر چیز کی خبر دے رہا ہے، حضور کو ہر عمل کی اطلاع ہے، حتیٰ کہ امتیوں کے اعمال بھی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آقا دو عالم علیہ السلام نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور گناہوں کو دیکھ کر میرے محبوب علیہ السلام ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں آگے بڑھتا چلا جاؤں تو اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گستاخی ہو، حضور کی توہین ہو، پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کی کوئی تنقیص کی جائے تو پھر امتی کا تقاضا کیا ہے، امتی کی محبت کا انداز کیا ہے؟ حضور کے قلب نازنین پہ تکلیف ہوئی، اور پیارے آقا کو اس سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوگی جب حضور کا نام لینے والا، پیارے آقا کی محبت کا دم بھرنے والا، حضور کی باتیں کرنے والا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، یہ کہنے والا جو کہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جو محبوب علیہ السلام پر سب کچھ فدا کرنے کی بات کرے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں، جو دعوے اتنے بڑے بڑے کرے، اور جب بات اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات کی بات آئے، سرکار کی ذات کے خلاف توہین کرنے والوں کی بات آئے تو اس کے لب بھی نہ ہلیں، اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آئے، اسے کسی قسم کا افسوس اور ندامت بھی نہ رہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر کبھی امتی کے سامنے اس کے نبی کی توہین ہو، امتی کیا کرے؟ اللہ اکبر، عالم مدینہ اس وقت بھی بقیع پاک میں آرام فرما، امام مالک عاشق مدینہ، جن سے خلیفہ نے پوچھا کہ حضور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں تو ہم کیا کریں؟ دعا کرتے ہوئے رخ حضور کی طرف کریں یا قبلے کی طرف کریں؟ یہ مسئلہ پہلے ہی حل ہو گیا۔ امام مالک کی جو ولادت ہے وہ 95 ہجری میں، امام مالک سے پوچھا حضور رخ کدھر کریں، حضور کی طرف یا قبلے کی طرف؟ آپ جلال میں آ گئے، فرمایا تو اس کی طرف آیا ہوا ہے، ان کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے جو تیرے بابا آدم کا بھی قبلہ ہے، جن کی تیرے بابا آدم کی توبہ بھی جن کے وسیلے سے قبول، ان کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے، خبردار جب ان کی بارگاہ میں آیا تو انہی کی طرف ہاتھ کر کے دعا کر، اللہ ان کے وسیلے سے دے گا، اللہ ان کے وسیلے سے کرم۔ وہ عالم مدینہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، کا امتی کو جینے کا حق ہی کوئی نہیں ہے، وہ مر جائیں امتی کہ جس کے سامنے اس کے نبی کی گستاخی ہو اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے، جس کے سامنے اس کے نبی کی عزت کو معاذ اللہ پامال کیا جائے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ فیصل آباد میں حالیہ دنوں میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایسے میرے محبوب علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے بتا دیا، فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس لیے امت کا فرض بنتا ہے ایسے دین فروشوں اور دین کے دشمنوں، رسول کے گستاخوں اور امت کے درمیان میں افتراق پیدا کرنے والوں پر نظر رکھی جائے اور اس معاملے میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ ہم اپنے اداروں کے بھی شکر گزار ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں جو ہمارا پاکستانی لا ہے 295C وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ بھائی رسول کو تکلیف ہوئی ہے تو امتی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا،
کہ جس عمل سے میرے محبوب کو تکلیف ہو ہم اس عمل کے کرنے والے کو رہنے دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یقیناً اپنے محبوب کے کردار کا پیکر ہیں، ہم امن و سلامتی کے خواہاں ہیں، لیکن ہماری حضور سے محبت کی ذمہ داری اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں کسی قسم کی کوئی رعایت، حضور کی ذات کے خلاف کیے جانے والے کام میں کسی قسم کی کوئی رعایت برداشت نہ کریں، اور اس حوالے سے ہمارا جذبہ ایمانی اپنے عروج پر ہو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت یہ سب اچھے کام ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت نہیں رکھتا، قیامت کے دن اس کے یہ ساری نیکیاں لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور ساری دنیا والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جناب عمر جیسا صحابی عرض کرتا ہے محبوب یا رسول اللہ آپ مجھے میری ذات کے علاوہ سب سے بڑھ کے عزیز ہیں۔ حضور نے عمر سے بھی کہہ دیا عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم آپ تو مجھے اب اپنی ذات سے بھی بڑھ کے محبوب ہیں۔ فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، حضور سے محبت کا تقاضا یہ۔ اور پھر ایک تو یہ فرمان ہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایسے نہ ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے والے ہو گئے تھے۔ ایک طرف تو حضور علیہ السلام کی جو پریشانی یا سرکار کی تکلیف کا جو باعث اعمال ہے ان سے اجتناب کیا جائے، جیسے کہ نماز کی پابندی۔ حضور فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کیسا امتی جو نماز نہ پڑھے؟ اللہ چہرے پر حضور کی سنت سجانا، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے حضور کا پیغام رکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے محبوب کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم دو یہودی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا، وہ پھر سامنے آئے، حضور نے پھر چہرہ پھیرا اور کیا رسول اللہ یہ آپ سے ملنے آئے؟ حضور نے فرمایا میں ان کی طرف چہرہ کیسے کروں، ان کی تو داڑھی نہیں ہے۔ یہ امتی مصطفیٰ نہیں ہے، امت دعوت ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ حضور نے ان کی طرف رخ نہیں کیا، پھر ایک امتی ہو کر کہے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں اور حضور کے لیے کچھ بھی نہ کرنا چاہے، تو تکلیف اور حضور کے لیے جو چیزیں اذیت کا باعث ہیں ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ سرکار نصیحت فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں تمہاری بیوی کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ جو اپنی بیوی کے سامنے شیر بنا ہو تو پھر وہ حضور کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، اس کو نرمی سے لے کر کے چلو۔ یہ حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنا حضور کی خوشی کا باعث، نہ کرنا تکلیف کا باعث۔ دوسری جانب جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف اعمال ہوں، حضور دو عالم علیہ السلام کی تکلیف اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی اذیت کے لیے عمل کیا جائیں، ان گستاخوں سے اپنا تعلق توڑا جائے اور ہر سطح پہ اپنا کردار ادا کیا جائے۔ جس کی جو سوچ یا جس کی جو یوں کہہ لیجئے کہ ریسورسز ہیں، تعلقات، اس بہاف پر اپنا کردار ادا کرنا ہی ایمانی غیرت کا نتیجہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ہمارے اندر سے وہ غیرت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں مسجد اقصی والوں کا صدقہ ہی عطا فرما دے کہ جہاں پر رات کے وقت جو ہے شدید فائرنگ، گولیاں اور قتل کا بازار گرم کیا گیا، اور اگلا دن جب جمعہ آیا ہے تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جمعہ پڑھنے پہنچ گئے۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی وہ غیرت ایمانی، حرارت ایمانی عطا فرما دے۔ تو ایک طرف تو حضور کے گستاخوں سے ہر سطح پہ، صرف یہ نہیں کہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہو، ہر سطح پہ حضور کے گستاخوں سے تعلق توڑنا، ورنہ قیامت میں یہ کہتے ہیں نا کیا لطف ہو کہ محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، ہنس کر وہ یہ فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ یہ اس وقت فرمائیں گے جب ان کے لیے کچھ برداشت کیا ہوگا، جب ان کی خاطر صعوبتیں برداشت کی ہوں گی، جب ان کی خاطر دنیا والوں کے تانے سہے ہوں گے، جب ان کی خاطر پریشانیوں، آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا ہوگا، ورنہ کون سے شکوے کریں گے آپ، کون سی باتیں جا کر کہیں گے؟ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے کیا کیا جو حضور سامنے آئیں گے؟ ایسا ہے کیا جو حضور سامنے آئیں گے؟ تکلیف مصطفیٰ اور اذیت مصطفیٰ کے جو اعمال ہیں اس سے اجتناب کیا جائے۔ ایک طرف تو یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے، اور دوسری طرف یاد رکھیے بہت خوبصورت بات، اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام پر، جناب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو خطرناک قسم کی قحط سالی کا شکار کر دیا۔ فرمایا رب بڑا غیرت مند ہے، وہ اپنے نبی کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کرتا۔
7 سال تک شدید قحط کا شکار رہی وہ قوم. اس کے بعد جا کے دودھ پیتے بچے نے موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دی, یوسف علیہ السلام کی گواہی دی. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر سے قحط سالی کو دور فرمایا. تو آج یہ امت جو شدید ترین معاشی بحران سے گزر رہی ہے, آج یہ امت شدید ترین مشکلات سے گزر رہی ہے. ہر دوسرا بندہ شکوہ کر رہا ہے. پاکستان اللہ نہ کرے تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے, پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ جہاں یوسف علیہ السلام کی گستاخی ہو تو رب 7 سال کے لیے قحط نازل کر دے, اور جب امام الانبیاء کی گستاخی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے, صحابہ کرام کلام کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں آدم علیہ السلام افضل ہیں, وہ صفی اللہ نے چن لیا ان کو. کہا نہیں موسیٰ افضل زیادہ ہیں, موسیٰ کلیم اللہ نے کلام کیا. کہا نہیں عیسیٰ افضل ہیں, ان کو اللہ نے روح اللہ, نہیں ابراہیم افضل ہیں, ان کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا. حضور مسکراتے ہوئے کہا میں نے تمہاری بات سنی ہے, تم نے کہا آدم صفی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح. تم نے بالکل صحیح کہا, ایسا ہی ہے. انا حبیب اللہ, لیکن میں اللہ کا محبوب ہوں, میں اللہ کا محبوب ہوں. اب جملہ سنیے, میں اللہ کا محبوب ہوں. سرکار فرماتے کل قیامت میں میرے جھنڈے کے نیچے اللہ سارے نبیوں کو جمع فرمائے گا, اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے. مجھے آپ ایک لمحے کو فخر کی بات نہیں. آپ کے گھر مفتی صاحب آئیں, علامہ صاحب آئیں, حضرت صاحب آئیں, فخر نہیں ہوگا, اعزاز ہوگا نا. حضور کے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء آ گئے, حضور فرماتے کوئی فخر نہیں. علماء نے بڑا نفیس نقطہ نکالا, فرمایا صحیح کہہ رہے ہیں حضور. حضور علیہ السلام فرما رہے فخر کی کوئی بات نہیں, اس لیے کہ یہ فخر حضور کے لیے نہیں, فخر انبیاء کے لیے ہے کہ اللہ نے امام الانبیاء کے جھنڈے کے نیچے انہیں جگہ عطا فرما دی, سرکار کے جھنڈے کے نیچے موقع عطا فرما دیا. اور ایک فخر ہم غلاموں کے لیے بھی ہے. اتنی محبت کون کرتا ہوگا, ایسی غلاموں سے محبت کوئی کرتا, ایسا کہیں آقا ہو تو دکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا. مطلب سب سے زیادہ نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ اسی جھنڈے کے نیچے ہوگا جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہوں گے. اچھا وہیں پر ہوگا جہاں سارے انبیاء ہوں گے, اور اسی سائے میں ہوگا, اور پھر حضور کے قرب میں ہوگا. کتنا آسان کر دیا حضور نے اپنے قریب جانا, کتنا آسان کر دیا انبیاء کرام کی معیت اور صحبت میں رہنا, کتنا آسان کر دیا حضور نے اپنے غلاموں کو بخشش اور نجات کے راہ پر چلنا. صرف درود و سلام کی کثرت کرنا ہے. تو میں دوبارہ موضوع بناؤں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی, اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کا شکار کر دیا. عین ممکن ہے کہ جو ہمارے ہاں پچھلے سالوں میں حالات رہے ہیں انہی کی وجوہات کی بنا پر آج یہ امت معاشی بحران کا شکار ہے. مجھے کسی بزرگ نے یہ بڑا خوبصورت جملہ کہا, انہوں نے کہا شاہ صاحب ایک جملہ کہتا ہوں, تم لوگوں کو باتیں بتاتے ہو, دین سکھاتے ہو, دین بتاتے ہو, ایک جملہ میرا بھی بتانا. آج اچانک سے ان کا جملہ یاد آ گیا. وہ بزرگ نے کانپتے بدن اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ مجھ سے کہا اللہ کا واسطہ اس امت سے کہو اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس گناہ سے توبہ کریں جس وجہ کر ان پر یہ عذاب مسلط کیا گیا. کہ یہ حکمرانوں کے بدلنے سے نہیں جائے گا, یہ باریاں لگتی رہتی ہیں, حالات کچھ بھی نہیں ویسے ہی رہتے ہیں. بھائی 72 سالوں سے وہی رہے, 75 سالوں سے ویسے ہی رہے, تو کہ ابھی بھی حالات نہیں بدلیں گے. خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ اس وجہ کر اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگو جس گناہ کے سب یہ عذاب مسلط ہے. پھر کہنے لگے اور ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی ہے, اپنے نبی کے ساتھ غداری ہے جو اس امت نے کی ہے. میں وہ سخت جملہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا, غداری بہت بڑا جملہ ہے, لیکن ہم تنہائیوں میں خلوتوں میں لوگوں کے سامنے اللہ سے دعا مانگے. آئیے اٹھائیے ہاتھ, آج کی محفل کے صدقے بھی بڑی رات گزری ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے مالک کریم, اے پروردگار, اے اپنے بندوں پر رحم فرمانے والے مولا, اے ہمیں اپنے محبوب کا دامن بن مانگے عطا فرمانے والے پروردگار. اس محبوب کے رخسار کا واسطہ, اس محبوب کی گفتار کا واسطہ, اس محبوب کی مسکان کا واسطہ, یا اللہ ہمارے وہ گناہ جن کے سبب ہم پر یہ پریشانیاں, آزمائشیں, معاشی بحران مسلط ہے, اے اللہ ہم اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. اور یا اللہ اگر ہم سے زندگی میں کبھی ایک لمحے بھی اپنے محبوب سے کوئی بے وفائی ہوئی ہے, ہم نے کہیں کوئی کسی طرح کی بھی کوئی کمی بیشی کی ہے, اللہ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں, قبول فرما لے. اور آئندہ زندگی بھر زندگی کی ہر سانس اپنے محبوب کو وفادار رکھ. اور مالک ذرہ برابر بھی اگر محبوب کی بے وفائی میں کمی, محبوب کی سے وفاداری میں کمی آئے اور محبوب کی بے وفائی ہم سے ہونے لگے, اللہ نہ کرے, ذرہ برابر بھی مولا اس سے پہلے ایمان پر شہادت کی موت ہمارا مقدر فرما. اس محفل پاک کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہماری خوبصورت محفل الحمدللہ آج اس کی 29ویں نشست ہے. اگر آج چاند نظر آ گیا تو پھر سب سما ہو گیا سونا. پھر پتہ نہیں کب ملیں گے بھی کہ نہیں ملیں گے, زندگی رہے گی بھی کہ نہیں رہے گی. لیکن ایک طریقہ ہے ہمارے ملنے کا. اگر آپ رمضان شریف کے بعد 6 عید کے روزے رکھنے کی بات کریں, 6 جو روزے ہوتے ہیں,
تو ہم ان روزوں میں فجر کے بعد کا اجتماع رکھ لیتے ہیں ایسے 20-25 منٹ کا. اگر آپ یہاں سے وہاں تک اگر زیادہ ہاتھ اڑ جاتے ہیں تم کو ایسی کوشش کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں پھر آئیں گے ایسا نہ ہو ہم 4 بندے بیٹھے ہوں, یہ ہاتھ بھی جلدی نیچے آ گیا تو پھر میں کیا سمجھوں کہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا, پھر ہم بعد میں فیصل بھائی کو دکھا کے بولیں گے بھائی دیکھیں آ رہے ہیں, پھر انشاءاللہ رکھ لیں گے. شاشید کے روزے اتوار کے دن رکھیں گے تو پھر سحری کا انتظام بھی کر لیں گے اللہ نے چاہا تو, اور فجر کے بعد انشاءاللہ ایسی درس بھی کر لیں گے, درس قرآن. تو یہ ماحول بنا رہے گا, یہ بہاریں چلتی رہیں گی. پھر ہماری مسجد ظاہر ہے کام بھی شروع ہو جائے گا, تو جیسے ہماری پلاننگ ہوگی ہمارے بخاری کے پیج سے آپ کو بتا دیا جائے گا یا جمعے میں ہم اناؤنس کر دیں گے. اللہ پاک جن جن نے ہمارے ساتھ جیسا تعاون کیا اللہ سب کو بہترین بدلہ دے, خوبصورت جزا دے. اور دعا کیجئے ایک روزہ اور مل جائے تاکہ آج رات کی محفل بھی ملے اور انشاءاللہ کل کے فجر کا درس بھی ملے انشاءاللہ. اور پھر کل کے فجر کا درس اور آج کی رات کی محفل ملنے کی سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ پھر 30ویں شب ہوگی, جس کے بارے میں اما عائشہ نے فرمایا کہ حضور کی ایک حدیث پاک یہ ہے کہ یہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ شب جمعہ ہے تو شب قدر کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, اگر چاند نظر نہیں آتا تو یہ برکتیں ہمیں میسر آئیں گی. پھر ایک جمعہ اور مل جائے گا, یہ بھی برکتیں ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین و مالک.